بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے بعد غیبی مدد کرنے والی ایک تسبیح۔ جس نے نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھی، غیب سے 501 کروڑ ملا ذاتی مکان اور گاڑی بنگلہ سونا بے شمار ملے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میری ماؤں بہنوں، صبح سویرے جاگو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل اگر آپ نے صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو یہ جو لوگوں کی شکایت ہے کہ پیسے کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولادوں کے رشتے نہیں ہوتے، میرا رب عرش والا اس کو اتنی عظیم یہ تسبیح لگتی ہے، اتنا یہ عظیم کام ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، میرا رب اسی وقت اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن بدبختی، بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، نہ تہجد کا نہ ان کو موقع ملتا ہے، نہ صبح فجر کی نماز کا ان کو موقع ملتا ہے۔ میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، غور سے سن لو، یہ عام بات نہیں۔ کتے جو ہوتے ہیں، کتے کا کام کیا جاتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، بھونکتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، لیکن اس کے سونے کا ٹائم صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، تہجد کے بعد وہ سونا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت وہ جاگ جاتا ہے۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے اور اللہ کی برائی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ کی شان بیان کرتا ہے، اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو کر نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ خاص لمحے ہوتے ہیں قبولیت کے، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا میرے اللہ کے فرشتے اس وقت اس دنیا پر آ جاتے ہیں، اور آ کر گھروں کے اندر، چھتوں پر، گھروں کی گلیوں میں اور محلے کی گلیوں میں اور مسجدوں کے اندر، مسجدوں کی چھتوں پر، مسجدوں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا؟ کسی کو پیسے کی ضرورت ہو، کسی کو اولاد کی ضرورت ہو، کسی کو بیماری سے شفا کی ضرورت ہو، کسی بندے کو عزت کی ضرورت ہو، کسی بندے کی کوئی مشکل کا حاجت، وہ دعا مجھے بتاؤ اور میں فوراً اس کے فیصلے کروں۔ لیکن بدقسمتی اس وقت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تو جاگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم بھی امتی ہیں، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے اہل و عیال بھی اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑاتے کتنے لوگ ہیں جو تہجد کے وقت جاگتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں ہیں جو صبح تہجد کے وقت جاگتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو تہجد کے وقت جاگتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اس وقت دعائیں ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہوں گے، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے اولاد کے لیے اس وقت اٹھ کر، کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتے ہوں گے۔ نظر تو دوڑاؤ، غور تو کرو، ہم کدھر چلے گئے ہیں، میرے نبی نے کیا حکم دیا، اور آج ہم ساری رات گپیں لگاتے ہیں، شغل میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس کتے کی طرح ساری رات
جاگتے جاگتے تہجد کے وقت جس طرح کتا سو جاتا ہے اس طرح ہم بھی سو جاتے ہیں، لیکن ہم پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، ہمارے رب نہیں سنتا، ہماری اولاد ہمارے کہنے میں نہیں، ہماری اولاد نے ہمارا جینا نکال دیا ہے۔ عزت کا خدا کی قسم اپنے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑا، جس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو بہنو، آج سے وعدہ کرو کہ آج سے ارادہ بھی کرو کہ ہم نے اپنے روٹین کو چیلنج کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اول اور آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح کر لو، 101 مرتبہ پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفار کرو اللہ سے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے، خدا کی قسم میرا رب اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرا رب اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ وہ پیسہ اتنا سنبھال نہیں سکتا، 7 نسلوں تک بھی اس بندے کے گھر رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا عمل بتایا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر آپ کو اپنے آپ پر رحم ہے، اپنی اولاد پر رحم ہے، اپنے آباء و اجداد پر رحم ہے تو تہجد کے وقت جاگنا سیکھ لو، فجر کی نماز ادا کرو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ جب یہ ادا کرنا شروع کر دو گے، میرا اللہ اتنی برکت آپ کی زندگی میں ڈالے گا کہ باقی چاروں نمازیں آپ پڑھنا شروع کر دو گے۔